الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کہتا حقیقت کروں گا بیان دوستوں چاہے کٹ جائے میری زبان دوستوں جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستوں انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں تمہید کا تعارف کا وقت ختم ہوا وہی بات جو حضرت اقدس علی آپ کے سامنے کر کے گئے ہیں کہ دنیا جہان کی کامیابی اللہ نے اپنے حکم اور جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں میں رکھی یہ طریقہ میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لیے نقل و حرکت کی ضرورت ہے امت کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا کاروبار کے لیے دکان کے لیے دنیا کی کمائی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہو اس کام کے لیے بھی جب تک قدم نہیں اٹھیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گا پچھلی قوموں کے ذمے ایمان لانا تھا ہمارے ذمے ایمان لا کر ایمان کا پکانا وہ بلال حبشی کی یاد ہے پھر ایمان کا بچانا پھر ایمان کا پھیلانا جتنی دعوت عام ہوگی اتنا ایمان بنے گا لا الہ الا اللہ کا جتنا ذکر ہوگا اتنا یقین دل کے اندر آئے گا جتنا اللہ سے ہونے کے بول کو بولیں گے اتنا یقین دل کے اندر اترے گا پانی منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے اللہ کی بڑائی زبان کے ذریعے اندر جائے گا جتنا اللہ کو سوچیں گے زمین آسمان سورج چاند ستارے کس نے پیدا کیے کس نے بنائے اللہ جتنی اللہ کی تعریف کریں گے اللہ پاک اتنا ہی انسان کے اندر کو کھول دیں گے صحابہ اکرام کا طرز زندگی السلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال ہے تیرے ایمان کا پوری نمازیں پورے روزے پورے صدقات پوری آنکھ کا حیا پوری دل کا اطمینان زبان کا ذکر تسبیحات مکمل پھر جو مرضی کر کیا حال ہے تیرا بچوں کی فیس دینی ہے قرضہ سر پہ چڑھا ہے دکان چلتی کوئی نہیں ادھار مال ڈال رکھا ہے
کمپنیوں والے لینے واسطے آ رہے ہیں، بچیوں کا رشتہ ہے، دیکھ کے گئے تھے، ابھی تک رشتے کا جواب کوئی نہیں ملا، اور ایسا گوڈوں میں درد ہوا جانے کا نام نہیں لے رہا، میں فلانی جگہ دم کرا کے آ گیا، وہ گوڈوں کا درد تو گیا کوئی نہیں، کمر میں الٹا درد شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیسی پھونک ماری تھی مولوی نے۔ اب سارا دن یہ قلعے شریف پہ گزرتا۔ اسی لیے خدا کا قرآن کہہ رہا ہے لیکن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر اتنا زیادہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ بات پہ اللہ کا شکر کریں گے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر کریں گے۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کے کھل جانے پر، نماز کا سجدہ کرنے پر، درود شریف پڑھنے پر، ذکر اذکار کرنے پر، گھی والی ملے، سادی ملے، چائے سے ملے، سالن سے ملے، پانی ٹھنڈا ملے، سادہ ملے، زمین پر بستر ملے یا بیڈ پہ بستر سونے کے لیے ملے، کاروبار وسیع پیمانے پہ ملے یا ریڈی، اللہ عطا فرما دے۔ دوپہر کو پکی کوئی نہیں، شام کو کچی روکھی سوکھی ملی منمی چایا، رات کو سونے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے اس کے دربار میں بیٹھ گیا، یا اللہ جتنے سارے دن میں تو نے میرے پہ انعام کیے، اللہ میں ایک بھی انعام کے قابل نہیں تھا، نہ میری اوقات تھی، نہ میری ذات تھی، نہ میری شخصیت تھی، نہ میرے اعمال تھے۔ الہ العالمین جو اعمال میں نے کیے، مجھے اپنے پر ہی بھروسہ نہیں، قبولیت پہ کیسے بھروسہ ہوگا؟ پروردگار عالم بس جو میرے اختیار میں تھا ٹوٹا پھوٹا میں نے کر دیا، تیرے اختیار میں قبول کرنا الہ العالمین۔ رات کو بستر میں آنکھ بند ہونے سے پہلے سارے میرے دن کے اعمال قبول فرما لے۔ آواز دے گا عرش والا لئن شکرتم لازیدنکم، او فرشتوں جو اسے آج عطا فرمایا تھا تھوڑی بہت کسر رہ گئی، اگلے دن وہ کسر بھی اس کی پوری فرما دینا۔ اتنی سی بات، کاروبار کر کے دھکے کھا لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے، اپنوں نے لوٹا پرائیوں نے لوٹا، ہر ایک نے دردی دیا، الہی جاؤں کہاں؟ 6 مہینے کھیتی باڑی کی، الہی جب میں نے کھاد ڈالی اس وقت گندم کا ریٹ 2200 روپے تھا، الہ العالمین اب کٹنے کی تیاری آئی، 1700 روپے رہ گیا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ قرضے لے لے کے کھاد، قرضے لے لے کے میں نے ڈیزل لے کے میں نے اپنے ٹیوبویل چلائے، الہ العالمین اس سے تو میرا قرضہ بھی پورا نہیں ہوگا، بچی کی دن رکھنے ہیں، بیٹے کی شادی کے دن رکھنے ہیں، نیت کی تھی پوتے کا عقیقہ کروں گا، نیت کی تھی دکان چھت ٹپکتی ہے بارش میں توڑوا کے بنواؤں گا۔ فرمایا بندے تیری پالیسی غلط تھی، تیرا طریقہ کار ہی غلط تھا، تیری جیب میں جو پیسہ خودک رہا تھا وہ تجھے نظر آیا، زمین آسمان بنانے والا تجھے نظر ہی نہیں آیا ہے۔ حالانکہ مسئلے تیرے پیسے سے حل نہیں کرنے تھے، مسئلے تو زمین آسمان بنانے والے نے حل کرنے تھے۔ دکان پہ گیا پیسہ ملا، تگاریاں اٹھائی پیسہ ملا، ریڑیاں گھسیٹی پیسہ ملا، الہ العالمین میں نے اینٹیں اٹھا کے 4 منزلوں کے اوپر گیا مجھے پیسہ ملا، الہ العالمین ہر جگہ میں نے تجھے تلاش کیا تو مجھے نہیں ملا، یا اللہ میں تجھے تلاش کہاں کروں؟ فرمایا میرا تو پتہ ہی بڑا سوکھا ہے، میرا تو پتہ ہی بڑا آسان ہے، مصلی بچھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لے، اللہ کی عزت فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، چرپائی سامنے پڑی ہے، ماں باپ نظر آ رہے ہیں، ماں باپ کے پاس جاتے دیر لگے گی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لے، میرے پاس آتے دیر نہیں لگے گی، اتنا زکاة نظر۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، صبح نرنا کالجے نکل رہے، ناشتہ پانی بھی کوئی نہیں کیا، دوڑ رہا ہے، کہاں جا رہی ہے کی تلاش ہے، جلدی جلدی منڈی جاؤں، سارا مال بک جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں منڈی جانے سے پہلے 2 رکعت فرض پڑھ کے چلا جاتا، مجھے میری عزت کی قسم جو تو نے مال خریدنا تھا میں اس پہ فرشتوں کا پہرا لگوا دیتا، ساڑھے نال تو یاری لگائی نہیں تو نے ہمارے سے، مفاد پرستوں کے ساتھ یاری لگائی
لگائی جو تیرے گھر کی بیٹھک میں تیری عزت کو اجاڑ کے چلے گئے، میرے سے یاری لگاتا، اتنی مضبوط یاری ہوتی، زمین پر بھی کام آتا، قبر میں کام آتا، میدان معاشر میں یاری کام آتی۔ اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتا، جب تک جنت کی چوکھٹ پار نہ کرواتا، میں عرش والا تیرا ہاتھ نہ چھوڑتا، لیکن تو نے ہمارے پر اعتبار ہی کوئی نہیں کیا۔ رات کو سوچا، سونے لگا، سوچا دنیا میں کیسے کامیاب ہوں گا، اور رات کو تیری 10 دفعہ اسی گھبراہٹ کے اندر آنکھ کھل گئی، تجھے اولاد کا مستقبل یاد آیا، زندگی موت دینے والا تجھے ایک لمحہ بھی یاد نہیں آیا۔ کاش رات کا وقت جس وقت تیری آنکھ کھلتی اور میرا بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے پاس بیٹھ جاتا، جو تجھے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں ٹھنڈ لگتی، میں عرش والا اس کا بھی مول لگا دیتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، او میرا بندہ جیسا میں رب ہوں تو نے مجھے پہچاننے کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے، الٹے میرے شکوے کافروں پر عذاب بھیجا، اللہ تو نے ہمارے پر کون سا عذاب بھیج دیا، سارے بہت اللہ رو رہے ہیں۔ بندے اپنی حیثیت دیکھ، اپنی شان دیکھ، اپنی پہچان دیکھ، اپنی نسبت دیکھ اور اپنا کام دیکھ۔ تیری نسبت تو میں نے اس ہستی کے ساتھ جوڑی جس کے لیے میں نے اس کائنات کو سجایا ہے، تجھے اپنی نسبت کا خیال نہیں رہا، تجھے اپنی شان، اپنی عزت وقار کا خیال نہیں رہا، اور بندے تیری قیمت تو فرشتے ادا نہیں کر سکتے، تو دنیا کے 4 پیسوں پہ رلتا پھر رہا ہے۔ اگر اپنی اوقات سے گزر، اپنی اوقات سے حد کراس کر لے، اپنی اوقات سے گر جائے تو گلی کا کتا تیرے سے اعلیٰ ہے، اور اگر تو اپنی اوقات میں رہے، سجدہ کر کے میرے قدموں میں آ جائے تو جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کی کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اللہ والے جب میرے عزیزوں چہرے پہ نظر نہیں ڈالتے، دل پہ نظر ڈالا کرتے ہیں، مزاج شناس ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ والے نے دیکھا، دل پہ نظر ڈالی، کہ حالت ابھی بدلی ہے، پوچھا میاں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتا جی کھا لیا تو خدا کا شکر کر لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا۔ ٹھیک کہا نا اس نے؟ ٹھیک کہا؟ بولو ٹھیک کہا اس نے؟ قائم رہنا کہ جی کھا لیا تو خدا کا شکر ادا کر لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا۔ فرمایا جیسا تو شکر کرتا ہے، جیسا تو صبر کرتا ہے، یہ صبر شکر تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے۔ کوئی روٹی دے دے تو کھا لے گا، ورنہ روڑی کے ڈھیر پہ پڑا دیکھتا رہے گا۔ اور اللہ والے کی جب بات یہاں لگی، ہوکا بھر کے کہنے لگا اللہ والے بتا پھر انسانیت کی کیا معراج ہے؟ کہنے لگے او میرے بندے، نہ ملے تو صبر کر لیا کر، اگر مل جائے تو پڑوسی کے گھر میں جھانک کے دیکھ لیا کر، اگر وہ بھوکا ہے تو اپنی بھوک کو اس کی بھوک پہ قربان کر دیا کر، یہ نبیوں والی صفات ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے بھائی اس کی۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ جب بھائی کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو اس بھائی کے گھر میں جائے گی جسے پایا مسور کی دال دکاندار نے ادھار نہ دی، وہ روتا سو گیا، یہ مسکراتا سو گیا، سمجھ لو کیا پتا صبح قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، رحم ختم، محبت ختم، پیار ختم۔ آج میرے عزیزوں مکان بنانے کی مرد عورت کو فکر ہے، پتہ نہیں کب اللہ میں پیسہ دے گا، محمود کوٹ سے نکلیں گے مظفر گڑھ میں جا کے کھلی فضا میں مکان بنائیں گے۔ بھلے ان مکانوں کا کیا کرنا، نہ گاڑی آتی ہے، نہ موٹر سائیکل آتی ہے، چھوٹی سی گلی ہے، جنازے بھی مشکل سے نکلتے ہیں، سارے بچوں کو پیچھے لگا دیا، اپنے باپ کو ہم نے آنی رانا میں شکرائے کے مکان، باپ دادے کی خوشبو کو چھوڑ کے جا رہا۔ مرد عورت فکر کر رہے ہیں مکان بنانا ہے،
اجی میں لاٹری ڈال لیتی ہوں تو کسی سے قرضہ پکڑ لے، فلانی جگہ جا کے بڑی دکان بنا لیتے ہیں۔ جو گھر کے اندر اللہ جل شانہ نے چھوٹی چھوٹی نسل عطا فرمائی، اس کی فکر ہی کوئی نہیں کر رہا، اب روتے پھر رہے، ایسی اولاد سے بہتر تھا اولاد نہ ملتی۔ کام الٹ ہو گیا نا، کپڑا مرد کے ذمے، روٹی مرد کے ذمے، خرچہ پانی مرد کے ذمے، گھر کی چھت مرد کے ذمے، سواری مرد کے ذمے، بیوی بچوں کا خرچہ مرد کے ذمے، یہ سارا تم نے عورتوں پہ ڈال دیا۔ عورت کے ذمہ کیا تھا؟ اپنے پردے کی حفاظت کرتی، گھر کی چوکھٹ کی عزت کی حفاظت کرتی، جو اللہ نے اس کی نسل اس کی گود میں دی ہے امانت سمجھ کر اس کے اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتی۔ نہیں، اس بی بی نے یہ تو کام سمجھا ہی کوئی نہیں، اس نے کہا پردے میں لے کے آؤں گی، سبزی میں لے کے آؤں گی، بجلی کے بل میں ادا کروں گی، بازار میں جاؤں گی، تیرے کپڑے میں لے کے آؤں گی، بچوں کی جوتی میں لے کے آؤں گی، گھر کا بستر میں لے کے آؤں گی، گرمی سردی کے کپڑے میں لے کے آؤں گی، بس تو میں پیسہ دیتا رہ جا مرضی سے آئے۔ آخر کے اندر جب بچے نے گڑبڑ کی، کہنے لگی میں گھر سے تھوڑی لائی تھی، یہ تیرے ہیں بیٹی میری، تو گھر سے تو نہیں لے کے آئی تھی، لیکن اب یہ تیرے گھر کے تیرے بچے ہیں، تجھے کپڑے کی مکان کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی، اولاد کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ نتیجہ یہ نکلا تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان پر جھگڑا کرتا نظر آتا ہے، قبرستان کے اندر کسی کا کوئی بچہ باپ کی قبر پہ ہاتھ اٹھاتا نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بڑا قبرستان جاؤ جا کے دیکھو، کتے نظر آئیں گے، بلے نظر آئیں گے، کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آئے۔ زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ اتنا بڑا کتبہ لگا دیں گے، یا حی یا قیوم یا اللہ یا محمد، اور زیادہ زیادہ چاروں کو لکھوا دیں گے، درود شریف لکھوا دیں گے۔ میرے عزیزوں میں صبح حافظ آباد سے چلا، اپنا زادے رہ لے کے چلا، گاڑی ساتھ لے کے آیا، پیٹرول ڈلوا کے آیا، واپسی کا خرچہ لے کے، کیا حالات پیدا ہو جائیں؟ پانی کی بوتل رکھی، کھانے پینے کا سامان، 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، سارا لے کے آیا۔ مجھے کون عقل مند کہتا میں پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو کے کہتا پیٹرول کوئی نہیں، میں رستے میں کہتا میرے پاس سواری کوئی نہیں، ہر چیز میں اپنے ساتھ لے کے آیا، لیکن حضرت انسان آخری وقت میں کتنا بے وقوفی کا کام کر جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے چھوٹے بڑے سفر پر زادرہ ساتھ لے کے جاتا ہے، اور آخرت کے سفر کا قبر میں جانے سے پہلے زادرہ اوپر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد کتبہ قل یا ایھا الکافرون کا، قل هو اللہ سورہ فلق سورہ ناس کا لگا دینا۔ اللہ کے بندے، یہ قبر پہ کتبہ لگانے کے لیے نہیں تھا، قبر کے اندر لے جانے کے لیے تھا۔ فرشتے تیرا انگ انگ سونگتے، تیرے سینے سے قرآن کی خوشبو آتی، تیری زبان سے ذکر کی خوشبو آتی، تیری آنکھوں سے حیا کی خوشبو آتی، تیرا دامن پاک دامن ہوتا۔ پھر فرشتہ پوچھتا من ربکا، فرشتے کی زبان پوچھنا مکمل نہ ہوتا، تیری زبان بولتی لبیلتے ربی اللہ۔ جس نے بازاروں میں کہا 150 روپے کے 2 کلو لے جاؤ، جس نے کہا 10 روپے کے سارے لے جاؤ، اور میرے عزیزوں جسے ایک مرتبہ بھی دن میں اللہ کہنے کا موقع نہ ملا، اسے مرتے وقت اور قبر میں اللہ کیسے یاد آئے گا؟ میرے عزیزوں، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر اتنا جاری کر لو تمہاری زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے۔ قبر میں جانے کی دیر ہے، فرشتے کو دیکھ کے گئے، یہی پوچھنے آیا ہے کہ رب کون ہے جس کو زمین کے اوپر اللہ اللہ کہتا رہا، قبر کے اندر آ کے بھی مجھے پالنے سنبھالنے والا وہی اللہ ہے۔ ایسا ہی مان لے کے جائیے قبر میں۔ تو نے دکان بنانے کی فرصت کی، اس نے مکان بنانے کی فرصت کی، آخرت بنانے کی، دونوں میں سے کسی نے خیال ہی کوئی نہ کیا۔ خدا کی قسم آج بچہ کسی قابل بن جاتا، آج بچے کے سینے میں قرآن کا نور آ جاتا، آج بچیوں کی آنکھوں میں حیا آ جاتی، پھر میرے عزیزوں آسانی سے موت آتی، پھر لوگ خوشی خوشی مرا کرتے۔ آج دیکھ لو نہ میرے عزیزوں انسان خوشی سے جی رہا ہے نہ خوشی سے مر رہا ہے۔ میرے عزیزوں اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے رخری تبدیل کر دیے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، لایا ہوا طریقہ آج کوئی بھی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔
پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، نجات کہاں ملے گی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خدا کی قسم اور کہیں نجات نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں لے آؤ، اور محبوب دو عالم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین دل میں لے آؤ، پھر اس یقین کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔